بھوک سے نڈھال یہ شخص کام چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر مٹی کے نیچے دبی سونے کی دیگ پر پڑی۔ 5 گناہوں کی وجہ سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کو غربت نے چکنا چور کر رکھا تھا، زمانے کی تنگیوں نے اسے آ گھیرا۔ یہ غریب شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، حضرت گھر میں سے تنگیاں، پریشانیاں، غربت ختم کرنے کا کوئی عمل بتا دیں۔ غربت نے مجھے جکڑ رکھا ہے، غربت نے میرے گھر کو اپنی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بدولت لاکھوں بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے صدقے سے لاکھوں کنگالوں کو اس قدر مالا مال بنایا، اس قدر مالا مال کیا کہ بڑے بڑے امیر لوگ ان کی امیری پر رشک کرنے لگے، بڑے بڑے بادشاہ لوگ ان کی امیری پر رشک کرنے لگے اور ان کی امیری کا راز جاننے لگے، راز پوچھنے لگے کہ آخر تم لوگوں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر مالا مال کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ تمہاری امیری پر رشک کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے ان کی امیری کا راز جانا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسی چھوٹی سی آیت نے ہم کنگالوں کو مالا مال کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص یہ چھوٹی سی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آسمان سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس شخص کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، بے شک اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہاری خالی جھولیوں کو بھرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہیں رزق وسیع عطا کرنے والا نہیں۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا۔ جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اتر کر کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ 7 نسلوں تک رزق ختم نہ ہو، تمہاری 7 نسلوں تک مال ختم نہ ہو، رزق ختم نہ ہو، تو فرمایا 24 گھنٹوں میں سے صرف 40 منٹ نکال کر، وہ 40 منٹ جو تنہائی کا وقت ہو، تنہائی کے وقت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسی کیفیت میں پڑھنا، اس انداز میں پڑھنا، ایسے وجدان سے پڑھنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر دل کے اندر کے درد، دل کے اندر کے غم، دل کے اندر کے دکھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا لینا۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 40 منٹ نکال کر، وہ 40 منٹ جو تنہائی کا وقت ہو، تنہائی کے وقت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسی کیفیت، ایسے وجدان میں پڑھنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اپنے اندر کے درد، اپنے اندر کے غم روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کرنا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر مالا مال کرتا ہے۔ اس غریب شخص نے کہا حضرت یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ فرمایا یہ علی سے مت پوچھو، یہ اپنے دل سے پوچھ لینا کہ کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے۔ جب تمہارا دل چاہے عمل چھوڑ دینا۔ اب خالی دامن میں عمل کا تحفہ لے کر یہ غریب شخص اپنے غریب خانے کو چلا گیا۔
18 سال مسلسل یہ آیت پڑھتا رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 18 سال بعد اس کی غریب بیوی بول ہی پڑی کہ تمہیں یہ عمل بتلانے والا، یہ وظیفہ دینے والا تمہارا مرشد کریم تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن عمل کرنے والا، یہ وظیفہ پڑھنے والا ابھی سے مالا مال نہیں ہوا۔ ابھی تک مالا مال کیوں نہیں ہوا؟ اس شخص نے کہا چپ کر، خاموش ہو جا، مجھے پکا یقین ہے حسن و حسین کے بابے نے کہا تھا، حسن و حسین کے بابے نے مجھے کہا تھا یہ عمل کرتے رہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر مالا مال کرے گا، اس قدر رزق وسیع عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اور مجھے پکا یقین ہے حضرت علی نے جو کہا تھا وہ ہوگا، اور میری زندگی میں ہی ہوگا، میرے جیتے جی ہی ہوگا۔ جلد اللہ تعالیٰ مجھے رزق وسیع عطا کرنے والا۔ اب یہ غریب شخص مٹی کی کھدائی کا کام کرتا تھا، مٹی کھوتا تھا۔ ایک دن یہ اپنے معمول کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں مٹی کی کھدائی کر رہا تھا، اور زبان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تر تھی، اس عمل سے تر تھی، جسم اور بدن میں سے طاقت ختم ہو رہی تھی۔ بھوک سے نڈھال یہ شخص کام چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر مٹی کے نیچے دبی سونے کی دیگ پر پڑی۔ یہ کام چھوڑنے ہی والا تھا، اچانک اس غریب کی نظر مٹی کے نیچے دبی سونے کی دیگ پر پڑی۔ جیسے ہی اس کی نظر سونے کی دیگ پر پڑی، اسے ایک دم قسمت کا ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، قسمت کا ستارہ عروج پر جاتا ہوا نظر آیا، 7 نسلوں تک رزق دوڑتا ہوا نظر آیا۔ ایک بار پھر سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت مبارک نظر آئی۔ آپ کے وہ لب مبارک نظر آئے جو ہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تجھے اس قدر مالا مال کرے گا، اس قدر رزق وسیع عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس غریب شخص نے مٹی سے سونے کی دیگ نکالی، اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے کہا میں نے کہا تھا نا، حسن و حسین کے بابے نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تجھے اس قدر مالا مال کرے گا کہ 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب بڑے بڑے لوگ اس کی امیری پر رشک کرنے لگے، بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری پر رشک کرنے لگے اور راز جاننے لگے، اس کی امیری کا، مال دولت مند بننے کا راز معلوم کرنے لگے۔ تو اس نے کہا مجھے مولا علی نے ایک چھوٹی سی آیت بتائی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں یہ پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر عطا کیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ قرآن کی چھوٹی سی آیت نے مجھے اس قدر مالا مال کیا، اور اگر میں پورا قرآن پڑھتا تو مجھے کتنا کچھ عطا نہ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ پھر تو مجھے اس سے بھی زیادہ رزق وسیع عطا کرتا۔ فرمایا جب بھی مانگو رزق جسمانی کے ساتھ ساتھ رزق روحانی بھی مانگو۔ آج کل کے زیادہ تر لوگ رزق جسمانی تو مانگتے ہیں لیکن رزق روحانی نہیں مانگتے۔ رزق جسمانی تو اسے بھی ملتا ہے جسے کلمہ کی دولت نصیب نہیں ہوئی، جسے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ رزق جسمانی تو اسے بھی ملتا ہے جسے رسول اللہ کی غلامی نصیب نہیں ہوئی۔ رزق جسمانی اسے بھی ملتا ہے جسے سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے۔ رزق جسمانی تو اسے بھی ملتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں رزق جسمانی کے ساتھ ساتھ رزق روحانی بھی عطا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں دولت تو ہو، مال تو ہو، پیسہ تو ہو، مگر تیرا نام نہ ہو۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس دولت میں اللہ کا نام نہ ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے گھر میں سے رزق ختم ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ 5 گناہوں کی وجہ سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کیے جاتے ہوں
وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان گھر میں رہنے والے لوگوں پر شیطان اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھروں میں چٹائی بچھا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، سو جاتا ہے، مزے کی نیند خراٹے مارتا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے، دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑاتا رہتا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں چھوڑ دیتا ہے، گھر کے اندر آگ بھڑکا دیتا ہے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو انسان کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں، اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے، ان گناہوں سے سخت نفرت کرنی چاہیے، ان گناہوں سے جلد از جلد اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جس گھر کی دہلیز پر بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جس گھر کی دہلیز پر بوڑھے والدین اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہوں، اولاد کی وجہ سے ہر وقت پریشانی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہوں، اولاد کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے ہوں، جس گھر میں رہنے والی اولاد والدین کو ان کی غربت کے تانے دیتی ہو۔ آج کل کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے، او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا، او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالے نکال نکال کے تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال نکال کے تیری رگوں میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود کمزور ہو بیٹھا، بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا، افسوس تیری جوانی پر۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا کہ بوڑھے ماں باپ کو تانے دینے لگا۔ او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائیں؟ میں نے کہا، او نادان، اگر تو سمجھدار ہے، اگر تو صاحب عقل ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل سلیم جیسی دولت عطا کی ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اس کی دولت تو ہے، بوڑھے والدین کی دولت، بوڑھے والدین کا خزانہ، ان کی پراپرٹی تو ہے، اور تو بدبخت کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارے لیے اکٹھا ہی کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے؟ فرمایا جس گھر میں اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین ذلیل ہو رہے ہوں، بوڑھے والدین کی عزت کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے، تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے، تمہارے گھٹیا گناہ کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں عزت کا کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوگا، عزت کا ایک سیکنڈ بھی نصیب نہیں ہوگا، تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ والدین کو عزت دینے والوں کو خود خدا عزت دیتا ہے۔ والدین کیا کہ جی کرنے والوں کو، والدین کا حکم ماننے والوں کو، والدین کے احکامات کی پیروی کرنے والوں کو، والدین کی خدمت کرنے والوں کو، ان کے پاؤں دبانے والوں کو، ان کے سر دبانے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے۔ ایسے نیک نوجوانوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرے حکم کی پیروی کرو، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارے تذکرے چھیڑوں گا، تمہاری تعریفیں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں والدین کو دکھ دینے والا، درد دینے والا شخص زندگی میں کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پائے گا، غربت کے دلدل میں پھنسا ہی رہے گا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے اپنے گھر کو قبرستان بنائے رکھنا، گھر کی دہلیز پر نماز نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قیام نہ کرنا، رکوع و سجود نہ کرنا، گھر کی دہلیز پر اللہ رسول کا نام نہ لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے سے رحمان ناراض اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان ایسے گھر کی دہلیز پر بستر بچھا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے۔
نماز دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان اور ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی عورت پر ظلم کرنا، گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت پر ظلم کرنا۔ 4 روپ ہیں عورت کے، عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، عورت بیوی ہے۔ ان چاروں روپوں میں کسی بھی عورت کو مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، تانے دینا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے سے بھی رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جا کر بھیک مانگنا، کسی غیر کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا، خیرات مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، میں رب پھر بھی تمہیں معاف کر دوں۔ تم ایک بار توبہ کا لفظ بولو گے، توبہ کا الفاظ بولو گے، مجھ سے صلح کرنے کے لیے پختہ توبہ کرو گے، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ 2 چیزوں پر کبھی بھی میری تم سے صلح نہیں ہو پائے گی۔ نمبر 1، یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے مت جھکانا، جب بھی جھکانا میں رب کے آگے جھکانا، میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ اگر جھکاؤ گے تو یاد رکھنا میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، میں تمہیں اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکالنا۔ 5واں گناہ گھر میں رزق اٹھانے والا، گھر میں سے برکت کو ختم کرنے والا، گھر میں پریشانیاں لانے والا، تنگیاں لانے والا جو 5واں گناہ ہے وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، روٹی دی، سب کچھ دیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے تم دوسروں کے لیے خوشحالیاں پیدا کرو، تم دوسروں کی مدد کرو، میں فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ اس وقت مدد کروں گا جب میرے سوا کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ غریبوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز 5 جگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔